اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیکشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں پر حافظہ سیما ہیں۔ یہ حافظہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا بفضلہ تعالی 27 پارہ جو کہ قول فما خطبکم ہے، اس کے اہم نکات ہوں گے۔
کل کا پارے کا ایک ریویو کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارا 26واں پارہ تھا، اور سورہ احقاف کی پارے کے ساتھ ابتدا ہوئی تھی، جہاں پر ہم نے توحید خداوندی پر دلائل نقلیہ اور عقلیہ کو دیکھے، اور اس بات سے یہ دیکھا کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی عقلی دلیل تھی، نہ کوئی نقلی دلیل تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے متعدد مقامات کی طرح یہاں بھی قرآن کریم کی جو حقانیت ہے اس کو ثابت کیا کہ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کیونکہ کفار مشرکین کا یہ الزام تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن کریم اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل نہیں بچا سکو گے، لیکن اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تمہیں اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل ہی کے پارے کے اندر والدین کے حقوق سے متعلق پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی جو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ دیگر اقوام کے احوال اور ان کو توحید کی جو دعوت دی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہاں پر بھی قوم عاد کو توحید کی دعوت کا تذکرہ تھا، اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی دعوت کا کام کیا، دعوت دی اپنی اقوام کو، تو سب سے پہلے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن سرکش قوموں کا حال کیا رہا کہ انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جنات کا اسلام قبول دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے اوپر رحمت للعالمین تھے، تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس واقعے کا بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ محمد، جس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر جہاد اور قتال سے متعلق جو ہے احکامات ہیں، اور کفار اور مومنین کے جو اعمال کے نتائج ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی اس پارے کے اندر اس صورت میں ہم نے جنگی قیدیوں کے متعلق جو ہے احکامات پڑھے، جو کہ خلاصتاً دیکھے جائے تو 4 قسم کے احکامات تھے کہ حاکم وقت یا تو قتل کر دے، یا غلام بنا لے، یا فدیہ لے کر آزاد کر دے، یا فدیے کے بغیر آزاد کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کے لیے جو انعامات ہیں اور مومنین اور منافقین کے درمیان جو فرق ہے اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر فرمایا، کیونکہ جب بھی جہاد اور قتال کی بات آتی تھی تو مومنین تو اس بات کا انتظار فرماتے تھے کہ کب ہمیں جہاد کی اجازت ملے، کب کوئی نئی صورت نازل ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ منافقین زبانی طور پہ تو یہ کہتے تھے، لیکن عملی طور پر وہ جہاد سے کتراتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کیفیت کو ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی جو کفار کے لیے اللہ رب العزت کی وعیدیں ہے، یعنی کہ ہر اس کافر کے لیے جو شریعت کے راستے سے روکتا ہے، تو ان کو یہاں پر خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا کہ ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، یعنی کہ آخرت میں تو ان کا کوئی ثواب نہیں، اور دنیا بھی انہوں نے اپنی عصمت خراب کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورۃ الفتح کے اہم نکات کو دیکھا، اور یہاں پر بیت رضوان کے متعلق پڑھا، اور دوبارہ منافقین کے جو ہیلے بہانے تھے اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو بہت اچھی طریقے سے یہاں پر کھول کر ان کی نشانیوں کو بتایا۔ اور یہاں پر جو وہ شرکا جنہوں نے بیت رضوان میں جو ہے شریک ہوئے تھے، اللہ نے اپنی رضاعت کا ان کو جو ہے فرمایا ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر متعدد مقامات پر قرآن کریم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا مومنین کے دلوں کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ جنگ کا جو موقع ہوتا ہے تو اس کے اندر جب آیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اور اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی کہ یہ غلبہ برہانی اور غلبہ عملی دونوں طریقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے آیات مبارکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ متعدد مقامات پر، جیسے سورۃ الحجرات تھی، یہاں پر ہم نے معاشرتی اعتبار سے جو مجلس نبوی کے آداب ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے جانے کے کیا طریقہ کار ہونے چاہیے، آداب معاشرت کیا ہونی چاہیے، اور عزت کا دار و مدار ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تقوی پر ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی قبائل بنائے ہیں، اقوام بنائی ہیں، خاندان بنائے ہیں، ان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان کا مقصد صرف پہچان ہے، لیکن وہ مقصد جو ہمارے یہاں بنا لیا گیا ہے بڑائی کا، عزت کا، یا عزت دار ہونے کا طبقہ، تو وہ اس کا مقصد اور مقصود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ قوف
کی بھی ہم نے یہاں پر کل کے پارے میں اہم نکات دیکھے، جہاں پر سب سے پہلے ہم نے بعد الموت کا اس بات کا اقرار دیکھا، کیونکہ مشرکین یا منکرین آخرت اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ آخرت کیسے قائم ہوگی، ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمارے جسم کو کیسے یہاں پر جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، اور اقوام کے حوالے جات دیے گئے، جیسے قوم فرعون، قوم لوط، قوم صالح، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ہلاک کیا۔ ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے جو ہے متقین کے انعامات کے متعلق دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو سورۃ الزاریات شروع ہوئی تھی، تو یہاں پر قوم لوط پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کا مقصد اور اس کے جو فرشتوں کا جس طریقے سے آمد ہوئی تھی وہ ہم نے کل کے بارے میں دیکھا۔ آج کا جو ہمارا پارہ 27واں ہے، یہاں پر انشاءاللہ سورۃ الزاریات کو مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، جبکہ سورۃ الحدید مکمل صورتوں کو یہاں پر انشاءاللہ یہاں تک۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الزاریات جو کہ کل کے پارے میں شروع ہو گئی تھی، اور یہاں اس کا تقریباً دوسرا رکوع ہے، اور یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے پتھروں کی بارش اور عذاب کا ذکر تھا، اور آل فرعون کے غرق ہونے کا واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر دوبارہ ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کے پاس جب فرشتے آئے تو فرشتوں سے ان کی تشریف آوری کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے اوپر سزا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکریاں برسا کر ان کا ستیہ ناش کریں۔ انہی آیات میں پھر جو ہے قوم لوط پر اللہ نے کا جو عذاب جس طریقے سے آیا اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر اقوام کے جو عبرتناک انجام ہیں ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر صرف قوم لوط کا جو ذکر اور ان کا انجام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ ارض و سما کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اس کی جو علمی تحقیق کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ تو ان واقعات سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا ہے ان کی یاد دہانی کروائی جائے، اور اس تناظر میں انسان اپنے عمل کو جو ہے صحیح کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت آگے جو ہے تخلیق باری کے نمونوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس سورت کا تیسرا رکوع ہے، اور اس تیسرے رکوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت ہے، اس کے مظاہر ہیں، اس کو ذکر فرمایا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان اور جن کی تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس کو دوبارہ یہاں پر یاد دہانی کرواتے ہوئے انسان کی توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ تو اس پورے رکوع میں دیکھا جائے تو یہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کے رزق میں جو ہے وسعت فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک نمونہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، کالا پیدا کیا تو اس کے ساتھ سفید پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو اس کے ساتھ کڑوا پیدا کیا، مرد بنایا تو اس کے ساتھ عورت کو بنایا، مسلمان پیدا کیے تو اس کے ساتھ کافر کو بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے ساتھ ہی جن اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مقصد کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اصل مقصد ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے، اور اس کے ساتھ ہی کفار اور مشرکین کو جو قیامت کے دن عذاب ہوگا اس کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس سورت کے ساتھ اختتام کے ساتھ ہی آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الطور ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک شو ہو رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ، جی سر جی جی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
اس کے ساتھ ہی یہاں پر سورۃ الطور کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو اس سورت کی ابتدائی لفظ ہے وَالطُّورِ، اس لفظ سے یہ علامت جو ہے ماخوذ ہے، اور یہاں پر اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو سورہ سجدہ کے بعد جو یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین کو دیکھیں تو اس کے مضامین کے اندر جو نکات ہمیں اہم نکات کے طور پر ملتے ہیں وہ یہاں پر لفظ طور سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی طرف ہے، جس کا نزول طور پر ہوا تھا۔ تو اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کرنے والوں کو جو انجام ہلاکت ہوا تھا، اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہوگا، دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کی ہلاکت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی کامرانیاں ہیں ان کو ان کی بشارتیں ہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورج شروع ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر جن نکات کا احاطہ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کافروں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور کافرین کا جو بدترین انجام ہے اس کو ذکر کیا، اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے حسین انجام کو یہاں پر بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نیک اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ اس پورے رکوع کا اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو طور، آسمان، دریا اور خانہ کعبہ کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا کہ کفار پر قیامت کا عذاب جو ہے ہو کر رہے گا، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت میں آنے والا جو ہے آسمان، پہاڑ، ان سب کی کیا حالت ہوگی، اور پھر متقین کے لیے جو بشارت ہے۔ اور یہاں پر یہ اصول بتانا مقصود ہے کہ ہر شخص اپنے عمل سے وابستہ ہے اور اس کا نتیجہ اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے 5 باتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مجرمین ہیں تو ان کی ایک انجام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ دنیا میں آدمی تکلیف آتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہے، تو تکلیف دینے والے کو اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ان کا یوں نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اس جہنم میں جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم سے برداشت نہ ہو، تمہارے لیے برابر ہے، اب یہ جتنا بھی جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس کے بالمقابل متقین کا کیا حال ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ان انعامات میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا فرمائیں گے۔ ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور ان کی جو کیفیت ہوگی، نشستوں پر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر، ترتیب سے بچھی ہوئی ہوں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہوں گی، تو اس بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں یہ جب آیات آئی تھی کہ بے شک اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، جب اللہ نے ان تمام چیزوں کی قسمیں کھائی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ کر رہ جائے گا جب میں نے یہ آیت سنی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بھی آیت کے اندر بھی واقعات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب وہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر جو ہے طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان گھر کے پاس سے ہوا، تو وہ لوگ نماز میں سورۃ الطور کی آیات کو تلاوت فرما رہے تھے۔ جب تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، تو آپ جو ہے اس وقت اپنی سواری سے اتر کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک ایک ٹیک لگا کر ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر 1 مہینے تک آپ کی کیفیت تقریباً ایسی ہی رہی، آپ اپنے گھر کے اندر رہے، لوگ عیادت کو آتے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ تاثیر ہے، یہاں ایسے واقعات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر سماع اور غور اور تدبر کریں تو اس کا اثر ہمارے دلوں کے اوپر بھی ہوگا۔ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر قرآن کریم اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہم عذاب کی آیات بھی سن رہے ہیں، اللہ کی امید والی آیتیں بھی سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انذار والی آیتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے ڈر خوف نہیں آتا۔ وہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے، بس سنتے ہیں، اور سن کر بس ہمارا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
تو یہاں پر جو پرہیزگاروں کا حسین انجام کے ساتھ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیک اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جو والدین کے درجے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے درجات کو ان کے برابر کر دے گا، یعنی کہ ان کے جو ماں باپ کے درجات میں سے کچھ کاٹا پیٹا نہیں جائے گا، بلکہ یہ اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے اچھے کام کیے، اب تمہارا بدلہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد بھی جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو گستاخی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر جو غیظ و غضب ہے اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی عصمت قرآن کا تذکرہ ہے، اور مخالفین حق کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی تخلیق پہ جھانکیں، اپنی تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص نظر کرم ہے، اس کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ تو اس صورت پر، اس صورت کے رکوع میں یہاں پر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار جو آپ کو دیوانہ وغیرہ کہتے ہیں، ان کی اپنی جو ہے منہ کی باتیں ہیں، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں اور دین تبلیغ کا کام فرماتے رہیں۔ اور پھر کفار اور مشرکین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے جو وہ خود بخود نہیں بن گئے ہیں، اپنی تخلیق ان کی خود بخود نہیں ہو گئی ہے، نہ یہ آسمان زمین کو انہوں نے بنایا ہے، نہ انہیں کسی غیب کا حال معلوم ہے، تو پھر ان کا بھلا اسی کے اندر ہے کہ یہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور توحید کا راستہ اختیار کریں، اور توحید کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ اگر وہ انکار اور سرکشی کے اوپر جو ہے اصرار کرتے رہیں گے تو قیامت کے روز ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کو اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ رات کو اور شب کے پہر کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو اس کے آپ کے جو فرائض ہیں، تو یہاں پر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرض بیان کیے گئے کہ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے، تو آپ خود کو مشغول کر لیں، یعنی کہ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ نمبر 1 جو ہے کسی مجلس سے اٹھتے وقت یا تہجد کے لیے اٹھتے وقت، رات کے وقت یعنی کہ نماز مغرب اور نماز عشاء، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی کہ فجر کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات کے اندر ہمیں بھی جو ہے خاص اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہیے، اور اس سے ان اوقات میں جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کی طرف اگر بات کریں تو اس صورت میں نجم کے معنی ہے ستارے کے، تو آیت کا چونکہ الفاظ نجم سے ہوئی ہے تو اس نسبت سے یہاں پر سورہ نجم کو علامت کے طور پہ بتایا۔ زمانہ نزول اس کا واقع معراج کی بات کا نزول ہے، اور مضامین کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت، رسالت ہے، اس کا اعلان ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا اور لغزش سے منزہ ہونے کا اعلان ہے، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند مشاہدات ہے ان کا تذکرہ ہے، اور کفار مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر انبیاء اور سابقین نے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی دین اور اسی کی دعوت دی ہے، آسمانی کتابوں میں اسی تعلیمات کا ذکر ہے، یعنی کہ توحید کا۔ اس کے ساتھ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب و تاکید ہے، اور یہ فرمایا کہ انفاق نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر بڑا دلی جو ہے وہ ہو کہ ہم سے یہ مال جا رہا ہے یا ہمیں زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے، خیرات نکالنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ آخرت کے جو مفاسد ہیں اور اس کے مختلف قسم میں جو گمراہوں کا جو انجام ہوگا آخرت کے اندر، اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر
جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو بھی بتایا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، اور جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مشرکانہ تصورات کی جو بنیاد تھی ان کا محض اپنا گمان تھا، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اہم نکات کے ساتھ ہی اگر ہم اس صورت کے جو ہے اہم نکات کو دیکھیں تو یہاں پر ستاروں کی قسم کھانے کی کیا حکمت ہے؟ تو ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب جو ہے ستارے کی مدد سے راستے تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ تو اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ستارے تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے تھوڑے وقت میں تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اتنا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن اور حدیث کی یہاں پر حجت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ خاص وحی ہی ہے جو ان کے پاس آتی ہے۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا مراد جو ہے معنی اور الفاظ دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو اللہ کے الفاظ اور معنی دونوں ہیں، جبکہ حدیث سے مراد یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، جبکہ معنی اور مراد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے مشرکین کا ایک اعتراض بھی تھا، وہ اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے انسانی شکل میں وہی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں؟ تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تو اصلی شکل میں آئے، اور دوسری مرتبہ آپ نے جو ہے معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو مشرکین کی تردید بھی کی جا رہی ہے کہ مشرکین نے 3 بت جو لات، عزیٰ، منات کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لات، منات، وہ عزیٰ کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کیا ان کو کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہے جو تم اپنے آب و اجداد کے تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، اور کافر لوگ تو اپنے خیالات اور خواہشات کی خود پیروی اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان تمام باتوں کی تردید کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور بادشاہت کے جو عجائب اور غرائب تھے ان کا مشاہدہ فرمایا، جنت دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا اور دیگر نشانیاں آپ کو جو ہے آپ نے کو زیارت کروائی تھی اللہ رب العزت نے۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر دوسرے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور یہاں پر دنیا داروں کی جو محرومی ہے اس کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے۔ تو ان اہم نکات کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے جو باطل عقائد پر اللہ تعالیٰ کی تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بت جو خدا کے سامنے بالکل بے بس ہیں، بے کس ہیں، تو ان کی شفاعت کے تم بھروسے کے اوپر ہو، حالانکہ یہ بت جو ہے یہ تو بت ہے، ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے کچھ کہنے کی مجال نہیں۔ پھر زمین آسمان پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو تذکرہ ہے، اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ متقین وہ ہیں جو گناہ اور معصیت کے قریب اور فحاشیوں کے قریب نہیں جاتے، یعنی کہ بڑے گناہوں کے قریب نہیں جاتے، اپنا آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر بھول چوک بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مزاج بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو گناہ اگر ان سے ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر ان گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس تیسرے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ دولت مندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی کہ وہاں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دولت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عنایت فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے ہم مقرر ہیں،
تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا. یہ مال و دولت، یہ جتنی بھی چیزیں جس کے اوپر وہ تکیہ کر کے بیٹھا، یہ چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوبارہ قوموں کو تذکرہ ہے کہ قوموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے. ان اہم نکات کے بعد دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس رکوع میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے سب سے پہلے تو جو اللہ کی تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کو جو ہے بہت ایسے دل سے خرچ کرتا ہے کہ بہت تھوڑا صدقہ خیرات کر کے ہاتھ کھینچ دیتا ہے، یعنی دلی تنگی کے ساتھ کرتا ہے. تو ایسے شخص کی یہاں پر مذمت ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے اور اپنی کوششوں کا انجام وہ عنقریب دیکھ لے گا. سب کو آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موت اور حیات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. خدا ہی نے انسانوں کو جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اسی نے انسان کو جو ہے گوشت سے پیدا کیا، یعنی کہ تخلیق کی طرف بتا رہے ہیں. اور وہی موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اور اس کے بعد جو قوم نوح اور قوم عاد وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اصل مقصد یہاں پر بتانے کا یہ ہے کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن کریم کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا. تو اس کے دوست نے کہا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دنیا کا دین جو ہے اختیار کر رہا ہے، نیا دین اختیار کر رہا ہے. تو یوں اس کو کچھ انہوں نے نا آڑ دلوائی. تو اس نے کہا میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہیں آخرت کے عذاب جو ہے میری پکڑ نہ ہو جائے. تو دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دو تو میں تمہاری ذمہ داری لے لیتا ہوں کہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لوں گا. تو یہاں اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کہ یعنی کہ غیب کی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کس کو جہنم سے بچائے گا، کس کو عذاب دے گا. تو اس آیت میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے اس آیت کو اگر اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے تو اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس کا سعی کرنا، اس کی کوشش کرنا کس چیز کے لیے. کیونکہ قیامت کے دن تو انسان کو وہی اعمال، وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور اس کی کمائی دکھائی جائے گی. تو اس کا پورا پورا حساب جو ہے بتایا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے ضائع کیا، وہ اب اس کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کے اختتام پر قرآن کریم کے بارے میں جو مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر فرمایا. اور یہ فرمایا گیا کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو. تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. تو کیونکہ مشرکین کا یہ حال ہوتا تھا کہ بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو سن کر غور و فکر کرتے، لیکن وہ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے. تو یہاں پر اس کے بالمقابل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ آیات تو اس قابل ہیں کہ ان پہ غور و فکر تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ زیر ہو جائے اور اس کی عبادت کرے. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ القمر شروع ہو رہی ہے. یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمانہ نزول اور مضامین کو دیتے ہیں. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند کے. تو یہاں کی ابتدائی آیت میں جو ہے چاند کا ذکر ہے کہ قیامت بہت قریب اور چاند پھٹ جائے گا. اس کے ساتھ ہی اس کا زمانہ نزول سابقہ صورت سے قریب ہی ہے. اور یہاں پر اس کے مضامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکذیب کرنے والے منکرین تھے، وہ قرآن کریم کے علاوہ جو ہے فرماتے تھے کہ ہمیں کوئی صریح معجزہ دکھاؤ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شق القمر کا معجزہ دکھایا. اس کے بعد بھی وہ ایمان لانے کے بجائے کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، کوئی نظر بندی کا کھیل ہے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور منکرین کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جو ان کے جو مطالبات ہیں یہ بس ہیلے بہانے ہیں. ان کا مقصد کوئی ایمان یا کفر لانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو قرآن کی آیات تو واضح ہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو ان پر کسی معجزے کا، کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے کفار اور مشرکین کا جو قیامت میں ہولناک سزائیں ہیں ان سے ڈرایا گیا. دیگر بھی اس کے اندر مضامین ہیں اور تاریخی شواہد ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع کی آیات یہاں پر ہے
اور یہاں پر مشرکین مکہ کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور روز قیامت کافروں کی جو بری حالت ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر قوم نوح کا جو برا انجام ہے اس کو دوبارہ تذکرہ فرمایا۔ تو اس رکوع میں قیامت کے قریب آ جانے اور چاند کے پھٹ جانے کا تذکرہ کی بات بتایا گیا کہ منکرین حق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اور قرآن کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادو وغیرہ ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی جو ہے مقصد یہ کہ پیروی کرتے ہیں۔ تو مشرکین کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہیں قیامت سے ڈرایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو قرآن اور رسول کی تکذیب ہو رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قوم نوح وغیرہ نے یہی حرکتیں کی تھی، تو انہیں اللہ کے عذاب سے دو چار ہونا پڑا۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان ہے، شرط یہ کہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا ارادہ ہو۔ اب اگر ایک شخص کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے آپ قرآن کی جتنی بھی آیات، جتنی بھی معجزات بیان کریں وہ اس پر ایمان ہی لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بس کسی بھی طریقے سے نا قرآن کریم کی تکذیب کریں۔ اور یہاں پر خود اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک حیثیت سے واضح، یعنی کہ بالکل واضح بھی ہے اور ناصح ہونے کی علامت بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی دوسری حیثیت یعنی کہ شعار عقائد ہونے کی ہے، تو پہلی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ آسان ہے، جبکہ دیکھا جائے تو عقائد اور احکامات کی حیثیت سے ایک طریقے سے آسان نہیں ہے، تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، پوری پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی 6-7 سال کا آرام سے حفظ کر لیتا ہے، لیکن ایک بڑے سے بڑا عالم بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کریم کے مکمل علوم کے اوپر عبور حاصل ہے۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا، کہ اس کے اعجاز اور اس کے جو قوم کے ساتھ اس کے جو ایک ریلیٹ ہے وہ جیسے جیسے وقت بدلتا بھی جائے گا، لیکن قرآن کریم کا معجزہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اعجاز ہے کہ جس حیثیت میں آسان ہے اس کا نصیحت حاصل کرنا، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا۔ ایک شخص جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں جانتا بھی نہیں ہے، اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے والے دنیا میں ہر شخص قرآن کریم کو جان رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے قرآن حضرات جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن کریم کی عربی کا ایک ورڈ بھی نہیں آتا، لیکن اس کے بعد بھی قرآن کریم ان کے دلوں پہ ایسے تاثیر کرتا ہے کہ وہ اس کی تلاوت کے سحر میں بالکل مسحور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے معنی، الفاظ، تلاوت ان کے اوپر اثر فرماتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیگر اقوام کے واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس سے مقصود یہی ہے کہ اس سے جو ہے درس عبرت کو حاصل کیا جائے، عبرت کا حصول جو ہے یہاں پر مقصود ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا رکوع ہے، اور اس دوسرے رکوع کے اندر قوم سمود کی جو تباہی اور قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو بدترین عذاب نازل ہوا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس کے اہم نکات کے بعد اگر ہم اس واقعے کو، اس رکوع خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر بھی قوم سمود کی جو سرکشی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اپنے رسولوں کی اسی طریقے سے تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو ان کے انکار اور سرکشی کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر اچانک اپنا عذاب الہی نازل کیا۔ قوم لوط کی بدکاریوں کو یہاں پر دوبارہ جو ہے تذکرہ ہے۔ مقصد اس سے یہ بتانا ہے، یہ دہرائی کی گئی ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا جو ہے آخری رکوع ہے، اور تیسرے رکوع میں جو اہم نکات ہیں یہاں پر آل فرعون کی بدبختی، اس کا دوبارہ تذکرہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا مشرکین پر عذاب نہیں آئے گا، اور تقدیر کے بارے میں ہے کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اس رکوع میں دیکھا جائے تو فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کی پیروی کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور رسالت کی تکذیب کرتے تھے، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کی طرف غور و فکر کرو۔ اور پھر یہاں پر کفار کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی جتنا یہ جو ہے مخالفت کی جو ہے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، تو ان کی تمام مخالفت مٹ کر رہ جائے گی،
چنانچہ اس کے کئی واقعات ہیں۔ جنگ بدر کے اندر بھی کفار کا یہی حال ہوا تھا کہ اللہ نے ان کا شرازہ بھی کر دیا، اور فتح مکہ کے بعد قریش وغیرہ کی مخالفین کا جو ہے نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ کی زمین پر جب اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی جو ہے پکڑ بھی پھر ایسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے مجرمین اور متقین کا یہاں پر انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان المجرمین فی ضلال و سعر۔ تو یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا کہ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے منہ کو جو ہے آگ میں گھسیٹا جائے گا، جبکہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین کو آخر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الرحمن، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو دیکھیں تو سورۃ الرحمن جو ہے آغاز میں رحمان کا ذکر آیا ہے، اور رحمان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن یہ اسم جو ہے ان کو اتنا زیادہ معروف نہیں تھا ان میں، تو اس لیے وہ بطور ذکر کہا کرتے تھے کہ مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی، اور اس کے آغاز میں لفظ رحمان بتا دیا، الرحمن علم القرآن۔ تو یہاں پر جو چیز ہمیں سب سے پہلے ملتی ہے تو علم القرآن، تو رحمان نے قرآن سکھایا، تو جو سکھایا ہے اس کی پہلے رکوع کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں تاکہ اس کے نکات کو اچھی طور پہ سمجھ سکیں۔ آیات سامنے ہیں، اور یہاں پر عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کی پورے مضامین میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان فرمایا کہ پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی بتا رہے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کی طرف بتا رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تکرار سے یہ آیت تقریباً 30 مرتبہ سے زائد آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت باری ہے، اس کے مظاہر ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر رحمان نے قرآن سکھایا، اور جو سکھایا ہے اس کا ذکر تو یہ ہے کہ جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ پھر آپ کی واسطے سے جو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے اس طرح کا یہاں پر کلام آیا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تعلیم ہر کسی کو دینی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو خطاب ہے جن اور انسان دونوں سے خطاب ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پھیلا کے رکھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان جنہوں سب کو مخاطب کر کے یہ نعمتیں یاد دلوا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے اگر پورے رکوع کے اندر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی نشانیاں رکھی ہیں انسان کی پرورش کے لیے، اس کی طرف انسان کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہربانیاں اور جو عنایتیں کی ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، تو اسے عقل اور ہوش سے نوازا، اسے بولنا سکھایا، اسے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اس کی پرورش کے لیے دیگر تربیت کے سامان فراہم کیے، زمین، آسمان، سورج، چاند سب بنا ہے، جو ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول ہے، اور ساتھ ہی اناج، تمام چیزوں کا اللہ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ سمندر سے اللہ تعالیٰ نے انسانی غذا کا انتظام فرمایا، تو یہ تمام کام ہے جو انسان کے لیے بڑی چیز ہے۔ تو پھر خدا ہی کے دیے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا رہتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں نفع نقصان حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نشانیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ غرض کر رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ اب اگر اس پر بھی انسان ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے تو یہ اس کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اسی سلسلے کو آگے چلتے ہوئے اس سورت کا دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس دوسرے رکوع کے اندر جن نکات کا بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ
کی جو نعمتیں دی گئی ہیں، اب ان نعمتوں کا اگر انسان صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انسان اور جنوں کی بے بسی کو بتایا جا رہا ہے، اور روز قیامت جو مجرموں کا انجام ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ اور ان تمام کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے سوا جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی سب فانی ہے، یعنی کہ انسان بھی فانی ہے، اور انسان کو جو بنایا گیا اس کی بے بسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس دنیا میں جو ہے آتش فشاں پھٹنے لگیں گے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جب وہ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بھاگ کر پناہ لے لے۔ تو اس پورے رکوع میں دیکھا جائے تو قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مجرموں اور گنہگاروں کو کس کس طریقے سے رسوا کیا جائے گا۔ اب اس رسوائی سے بچنے کا حل بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان نشانیوں کی تکذیب نہ کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں پہ غور و فکر کیا جائے، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے وہی مصرف لیا جائے، وہی چیز سے کام لیا جائے جس کے لیے اس کی بناوٹ ہوئی ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ انسان جو ہے انہی چیزوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے، انہی کو اپنا خدا بنا لے اور انہی کی اطاعت کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس طریقے سے دلوائی کہ اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور ان نعمتوں کا مصرف بتا دیا، اور دوبارہ جو انسان کا جو مقصد حیات ہے اس کی طرف توجہ دلوا رہے کہ اپنے مقصد حیات کو دیکھو، اور یہ اپنی حیات کو دیکھتے ہوئے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کو کس مصرف کے لیے پیدا کیا ہے، کہ دنیا میں صرف تم کھانے کے لیے آئے ہو، کہ دنیا میں صرف تم عیش کرنے کے لیے آئے ہو، یہ دنیا میں صرف انسان کے سودے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں انسان کو دی ہیں اس مقصد کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ایک انسان کو دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، اللہ نے اس کو اس زمین پر جو ہے ایک اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ کے بول کو بالا کرے، اللہ کے دین کو جو ہے یہاں پر نفاذ کرے، اور اللہ نے اگر اس کو اس طرح کا دماغ دیا ہے کہ وہ جو ہے سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا میں آسانی کرے، چیزوں میں آسانی کرے اور اس میں غور کرے، تو یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اگر صحیح مصرف میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور ناشکری کا عذاب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد آگے تیسرے رکوع کی طرف یہاں پر اس تیسرے رکوع کے اندر اصحاب الیمین کی جنت جو اس کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے۔ پہلے انسان کا جو خود مقصد تخلیق بتایا، مقصد تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انذار کے طور پر قیامت کی منظر کشی کی، اور ان تمام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو کہ متقین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اہل جنت ہے، ان کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں تاکہ انسان کا دل یہ پتہ تو چلے کہ آگے اس کو ملنے کیا والا ہے، اور یہ جتنی بھی میں دنیا میں سعی کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ آگے کیا ہوگا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اہل جنت کس کس طریقے سے جنت میں نہایت آرام، اطمینان کے ساتھ رہیں گے کہ انہیں کسی قسم کی فکر بھی نہیں ہوگی، کوئی غم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر کی جو نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے وہ جنت والوں کے لیے مخصوص رکھی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، لہٰذا اس کی جزا بھی یہ ہے کہ پورا انہیں بدلہ دیا جائے۔ تو دنیا میں انسان کے لیے جس طرح یہ ناممکن تھا کہ وہ ان بے شمار نعمتوں اور قدرتوں کی موجودگی میں کسی نعمت کی تکذیب نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے آخرت میں وہ کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ وہ جس طرح یہاں نعمتوں کو جھٹلانے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اسی طریقے سے یہاں صرف وہی لوگ نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں جو اندھے پہرے اپنا آپ کو بنا لیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ تو وہ قیامت میں جنت میں جب یہ نعمتیں دیکھے گا اپنی آنکھوں سے تو وہ کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکے گا، لیکن سرکشوں کو ان نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بڑے بڑے انعامات ہیں، لیکن فرما برداری کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الواقعہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو واقعہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت۔
تو اسی صورت کی وجہ تسمیہ کے طور پر یہاں پر یہ نام مذکور ہے، اور زمان نزول اس کا سورۃ الطٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس پوری صورت کے اندر جو ہے قیامت کے واقع ہونے کی خبریں ہیں، دلیلیں ہیں، قیامت کے جو احوال ہیں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو توحید کی ٹھوس دلائل ہیں اس کو بیان کیا گیا، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو اس صورت کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پہلے رکوع کی آیات ہیں تو یہاں پر قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور انسان جو 3 گروہوں کے اندر تقسیم اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور سابقون کی جو جنت اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اہم نکات کے بعد دیکھا جائے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے وقت ہولناک زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس دن لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ اعلیٰ ترین درجہ ہوگا، درمیانہ درجہ ہوگا، اور ایک آخری درجہ ہوگا۔ تو پہلے 2 گروہ کا حال بیان ہوا کہ سب سے بلند درجے کے تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہوتے ہی آگے بڑھے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا، ان کا جینا مرنا سب اسلام کے لیے ہے۔ پھر وہ لوگ جو بعد میں شامل ہوئے، دونوں کو ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں حسب مراتب جو ان کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ آگے رکوع کے اندر اس تیسری جماعت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ تو اہل جنت کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کے ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نشستوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب و غلمان، پھل پرندوں کا گوشت انہیں عطا کیا جائے گا، جبکہ اس کے بالمقابل جو ہے آگے آیات میں اصحاب شمال کا یہاں پر بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دوسرا رکوع دیکھیں تو یہاں پر اس تیسرے گروہ کا بھی یہاں پر ذکر آئے گا، اصحاب الشمال، جو کہ جن کا برا انجام ہے، اور یہاں پر انسان کی تخلیق کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ایک نشانی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر جو تیسرا گروہ ہے اس کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کی آواز سنی، قرآن کی بتائی ہوئی راہ جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو سمجھانے بجھانے کا کوئی بھی چیز ان کے اوپر کام نہیں آئی۔ یہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم اور سرکشی کے اوپر اتنے مصرف رہے کہ اسی حال کے اندر انہوں نے اپنی قیامت، اپنے آخرت کو خراب کر لیا۔ ذلت اور رسوائی جو ہے انہیں سزا کے طور پر جو ہے دی جائے گی، یہ ان کا حال ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، انعامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آگ کی جو ہے پیدا کیا، اس کے پھر جو ہے پانی کو برسایا، سورج کی روشنی وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے باوجود کیا کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کہاں سے آیا، یہ آسمان سے پانی کیسے اترا، یہ کھیتی جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو تو کہاں سے اترا، یہ جتنی بھی جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان پیدا کیے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ کی واحد ذات کے اندر دیگر قسم کے معبودان باطل کو اس کے اندر شریک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع منتقل ہوتا ہے تیسرے رکوع کی طرف، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر عظمت قرآن کے لیے عظیم گواہی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی عظمت قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور موت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو نیک اور برے لوگوں کی موت ہوگی اس کے احوال کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس رکوع میں قرآن کریم کی کتاب الہی ہونے کا بیان ہے کہ اس کتاب کی عظمت بتائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ منکرین قرآن ایسی کتاب کی تکذیب کر کے یہ بڑا اپنے آپ کے لیے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، بہت ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ پھر موت کا وقت انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت تم پر جب سارے حقائق اللہ رب العزت جو ہے سامنے لے کر آ جائیں گے، تو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو کیوں نہیں مرنے والے اپنے عمل کی طرف واپس نہیں جا سکتے، اپنے جسموں کی طرف دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس وقت یہ کوشش بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ حقائق آشکار ہو جائیں گی تو یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور اس کے لیے کوئی راستہ ان کے پاس نہیں بچے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو صاحب ایمان جو مرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے عمل پر جو ہے اس طرح سے کاربن رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں
بڑے انعامات رکھے ہیں، لیکن اگر وہ گمراہ ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ ویسے ہی ہے۔ یہاں پر ان دونوں مزاجوں کو بتایا گیا، اور ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے اپنے انعامات اور آخرت میں جو ان کے لیے جزائیں سزائیں ہیں ان کا بیان ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے دوبارہ منکرین بعض جو بعد الموت کی تردید کیا کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے یہ تو بالکل ایک محال چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کی تردید فرما رہے ہیں کہ زندگی اور حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، تو لہٰذا جب یہ قیامت کے روز اپنی روح نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی۔ آگے یہ صورت منتقل ہوتی ہے، یہ پارہ منتقل ہوتا ہے سورۃ الحدید کی طرف، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمانہ نزول اور مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو حدید کا مطلب جو ہے لوہے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر ایک جگہ پر ذکر آیا ہے، تو اسی نسبت سے یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت جو ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانوں میں نازل ہوئی ہے، اور مضامین یہاں پر اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کا ہی بیان ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور نفاق اور منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہاں پر انسان کی جو اخلاقی اور روحانی تربیت ہے اس کو اس کا سلسلہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو اس کے اہم نکات کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو فرماندار ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور دین اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایمان اور انفاق، اور ساتھ ہی پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ ان نکات کو دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، یعنی کہ عزیز، حکیم، اول، آخر، ظاہر، باطن، خالق، ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام کی جو کارسازیاں ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد ایمان لانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے ہیں انہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے برحق رسول ہیں، انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اور پھر فتح مکہ سے قبل اسلام کے لیے جو جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے جنہوں نے کوششیں کی، اپنے مال خرچ کیے، اگرچہ ان کی جگہ تو اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن دونوں درجات جو ہے یہاں پر ان کے درجات میں فرق ہے، کیونکہ انہوں نے جس وقت میں کوششیں کی ہیں، اپنے مال کو خرچ کیا ہے، تو یہاں پر ان کے جو صحابہ اکرام کے بھی جو درمیان میں فرق مراتب ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے مومنین اور منافقین کا تذکرہ ہے، آگے رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا، اور اس دوسرے رکوع کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ خود سوال فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو قرض ہے۔ دین کے تقاضے پورے کرنے والوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ان کو بھی اللہ رب العزت اس صورت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو دگنا اجر دیے جانے کا وعدہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کا نور انہیں جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ اتنے نور اس میں پیدا فرما دے گا کہ وہ خود جنت کی طرف انہیں راستہ دکھائیں گی، لیکن منافقوں کو کچھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ اور پھر آخر میں یہاں پر صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، وہ کفر اور انکار کی روش پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف جو ہے سخت دھمکیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے یہ رکوع منتقل ہوتا ہے تیسرے رکوع کی طرف، اور یہاں پر جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور انسانی زندگی کے جو 5 ادوار ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور حوادث حادث دنیا کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو تمام رسولوں کا جو ایک مشن ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیام نظام عدلی۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اہم نکات کو دیکھیں تو اس میں جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان ہے
کہ ایسے لوگ جو دنیاوی مال و متاع پہ پھولے نہیں سنبھالتے اور خدا اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے لہلاتی ہوئی کھیتی۔ اسے دیکھ کر جیسے کسان خوش ہو رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تو بڑی لہرا رہی ہے اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن جب اچانک سوکھ کر رہ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں مسلوق کا حال ہوگا کہ اچانک ایک دن ان سے سب کچھ چھین لیا جائے گا اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ ہوگا۔ اور پھر یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی زیادہ رنج انسان کو مل جاتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یا تو زیادہ خوشی کے اندر بھی بھول جاتا ہے اور بعض دفعہ زیادہ مصیبت میں اللہ کو صرف یاد کرتا ہے، اور جب دونوں مزاج اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے روش کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر صحیح روش یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی مرضی کے تحت اپنے آپ کو دے دیا جائے، اور پھر یہاں پر دیگر انبیاء علیہ السلام کی معجزات کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، لوہے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ تم اس سے بڑے فوائد حاصل کرتے ہو، اگر تم اس کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دفاع کے لیے لوہے سے کام لو، ورنہ اللہ کے دین کے مقابلے میں آن کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جہاد کا ذکر تھا اور لوہا اس کے اندر ایک بڑی جو ہے اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اس بات کا ذکر ہے۔ آگے چوتھا رکوع ہے اور اس صورت کا یہ آخری رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے رہبانیت یعنی کہ دین کے تقاضوں سے فرار ہونے والے کی راہ کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کے لیے جو حصول سعادت کا موقع تھا اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس پورے رکوع کے اگر اہم نکات کو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی جسمانی پرورش اور تربیت کے لیے دیگر سامان کو فراہم کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی کڑی کو حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت، کتابت کا ایک سلسلہ شروع کیا، ان پر جو ہے تورات، انجیل نازل فرمائی۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نازل فرمایا، جو آخری کتاب ہے، اور پھر آخر میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے یعنی کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے صلے میں جنت کی جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، تمہیں بڑی فضیلتیں دی ہیں، دنیا میں امامت و سیادت کا جو ہے منصب دیا گیا ہے، مگر جب تم اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دو تو یہ ساری فضیلتیں تم سے چھین کر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے امت محمدیوں کو عطا فرما رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو بھی اشارتاً یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کی جو ہے حرکتیں اپناؤ گے تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ سے عذاب کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ان چیزوں کا وارث بنا دے گا۔ تو عیسائیوں کے لیے حصول سعادت یہ تھا کہ پہلے جو لوگ اپنی کتاب کے اوپر قائم تھے، قرآن کریم آنے کے بعد اگر وہ اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس پہ ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے تو ان کے لیے سعادت ہے، اور پھر ان سے جو یہ سعادت، ان سے جو خلافت لی گئی ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی، اور پھر یہاں پر مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی جو ہے اپنے منصب سے روگردانی کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پارے کے جو اہم نکات تھے وہ بھی الحمدللہ پورے ہوئے۔ یہاں تک اگر آپ سامعات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔